السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ہمارا جو لیسن جاری ہے وہ مبتدا اور خبر کے بارے میں ہے۔ مبتدا اسے کہا جاتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، اور آگے اس کی خبر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ھذا رسول یا ہوا رسول، تو ھذا اور ہوا جو ہیں وہ مبتدا ہیں اور آگے رسول جو ہے وہ خبر ہے۔ تو اسماء اشارہ بطور مبتدا، اسماء اشارہ بھی بطور مبتدا استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ضمائر کو بھی بطور مبتدا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے ضمائر ہیں؟ ضمیر مرفوع منفصل جو ہمیں فاصلے پہ نظر آتے ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنہ، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا اور نحنو۔ ان ضمائر کو مرفوع منفصل کہا جاتا ہے جو ہمیں فاصلے پہ نظر آتے ہیں، کلمات کے ساتھ جڑے ہوئے نظر نہیں آتے، ان کو بطور مبتدا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ اور وہ، اور انگریزی میں دس اور دیٹ وغیرہ۔ یہ الفاظ اسماء اشارہ کہلاتے ہیں۔ اردو اور انگریزی زبان کی طرح عربی میں بھی قریب اور دور کا فرق کر کے اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں، جو جنس اور عدد کے لیے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ جنس مطلب مذکر اور مؤنث ہونا، اور عدد واحد، مثنیٰ اور جمع۔ ہر زبان میں استعمال ہونے والے اسماء اشارہ درج ذیل ہیں۔ اب یہاں پہ دو طرح کے اسماء اشارہ دیے گئے ہیں، قریب کی چیزوں کے لیے اور بعید دور کی چیزوں کے لیے۔ قریب میں پھر مذکر اور مؤنث دونوں آ جائیں گے جنس کے اعتبار سے۔ واحد مذکر کے لیے ھذا اور مثنیٰ کے لیے ھذانی حالت رفع میں، اور حالت نصب اور جر میں ھذینی، اور جمع کے لیے ھؤلائی۔ اسی طرح مؤنث کے لیے، واحد مؤنث کے لیے ھذہ، اور مثنیٰ کے لیے حالت رفع میں جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے وہ ھاتانی ہے۔ آپ ھاتینی کو ابھی اسکپ کر دیں، نہیں تو اس لیول پہ اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو کنفیوژن ڈیولپ ہو۔ اور جمع کے لیے ھؤلائی۔ اسی طرح بعید کے لیے واحد مذکر کے لیے ذالک، اور مثنیٰ کے لیے ذانک، جمع کے لیے اولئک۔ واحد مؤنث کے لیے تلک، مثنیٰ کے لیے تانک، اور جمع کے لیے اولئک۔ اور آپ اس کو یاد کس طرح سے کریں گے؟ ھذا ھذانی ھؤلائی، ھذہ ھاتانی ھؤلائی۔ اور بعید ذالک ذانک اولئک، تلک تانک اولئک۔ مثال کے طور پہ یہ لڑکا ہے، ھذا ولد، یہ لڑکی ہے، ھذہ بنت۔ تو آپ جنس اور عدد کے اعتبار سے اس میں مطابقت دیکھیں گے۔ ولد چونکہ واحد تھا تو اس کے ساتھ اسم اشارہ بھی واحد آیا ہے۔ پھر وہ دروازہ ہے، وہ کے لیے ذالکہ کا اسم اشارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ذالک باب، وہ کھڑکی ہے، تلک نافذۃ، کھڑکی چونکہ علامتی مؤنث ہے تو اس کے ساتھ جو اسم اشارہ بعید ہے وہ مؤنث کا استعمال کیا جائے گا۔ اب یہ کچھ مثالیں ہیں، ان میں سے کچھ مثالیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں، باقی آپ خود سے حل کیجئے گا۔ یہ طالب علم ہے، طالب علم کے لیے طالبٌ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کا مطلب ہے یہ اسم اشارہ قریب ہے۔
تو ہاذا استعمال ہوگا ہاذا طالبن. ہاذا اسم اشارہ ہے اور معرفہ ہے، مبتدا کے طور پہ استعمال ہوا اور خبر نکرہ ہے، اسی لیے اس پہ تنوین آئی ہے. طالبن نکرہ کے آخر میں تنوین استعمال ہوتی ہے. ہاذا طالبن وہ طالبہ ہے. اب طالبن کو ہم نے مؤنث کس طرح سے بنانا ہے، اس کے آخر میں ایک گول تا لگا دیں گے. طالبتن وہ طالبہ ہے، اسم اشارہ بعید ہے، دور کا. تو اسم اشارہ بعید میں کون سا استعمال ہوگا؟ تل کا، جو واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. تل کا طالبتن. یہ دو کتابیں ہیں. کتاب کو آپ تثنیہ میں پہلے کنورٹ کریں، الف نون لگا دیں، کتابانی. اور دو کے لیے اسم اشارہ بھی دو کا ہی استعمال ہوگا، ہازانی کتابانی. یہ دو کتابیں ہیں. وہ دو پرندے ہیں. پرندے کو طائرن کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے طیور. اب نیچے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو غیر عاقل کون سے ہوتے ہیں؟ غیر عاقل وہ ہوتے ہیں جن میں عقل اور شعور نہیں ہوتی. تو پرندے بھی غیر عاقل میں ہی شمار ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ جو اسم اشارہ ہے وہ تلکا کا لگایا جائے گا. تلکا طیورن. وہ دو پرندے ہیں. وہ اساتذہ ہیں. تو ذالکا استاذن. یہ دو کرسیاں ہیں. کرسی کی واحد ہوتی ہے کرسیون. اس کی آپ نے یہ خود سے بنانا ہے. یہ دو کرسیاں ہیں. وہ دو میزیں ہیں. میز کو طاولہ کہا جاتا ہے. یہ بھی آپ نے خود سے بنانا ہے. وہ دو میزیں ہیں. یہ مسجد ہے. مسجد کے لیے جو اسم اشارہ استعمال ہوا ہے وہ ہاذا کا استعمال ہوا ہے. ہاذا مسجدن. وہ مدرسہ ہے. مدرسہ چونکہ عربی میں علامتی مؤنث ہے تو اس کے ساتھ اسم اشارہ بھی مؤنث کا استعمال ہوگا. تلکا مدرستن. یہ ڈاکٹر ہیں. ہاذا طبیبن. وہ لیڈی ڈاکٹر ہیں. تو اس کے لیے تلکا طبیبتن. دی گئی مثال کے مطابق کالمز مکمل کریں. ہاذا مسلمن. یہ مسلمان ہے. ہاذانی مسلمانی. یہ دو مسلمان ہے. ہاؤلائی مسلمون. یہ بہت سے مسلمان ہیں. ہاذہ مسلمتن. اور اس کی تثنیہ کس طرح سے ہوگی؟ ہاذانی مسلمتانی اور ہاؤلائی مسلماتن. ذالک مہندسن. اور اس کی آپ نے تثنیہ بنانی ہے تو ذانکا مہندسانی اور اولائکا مہندسون. پھر تلکا مہندساتن، تانیکا مہندساتانی اور اولائکا مہندساتن. ہاذا کتابن، ہاذانی کتابانی اور ہاذہ کتبن. اب یہاں پہ بھی جو غیر عاقل کی جمع ہے اس کے ساتھ جو اسم اشارہ استعمال ہوگا وہ واحد کا استعمال ہوگا، واحد مؤنث کا. اسی لیے حاضی ہی لگا ہے. جبکہ کتاب اصل میں مذکر ہے لیکن جب اس کی جمع ہم استعمال کریں گے غیر عاقل ہونے کی وجہ سے تو ساتھ اسم اشارہ مؤنث کا استعمال ہوگا. پھر ہاذا قلمن، ہاذانی قلمانی. اور اب یہاں پہ اقلامن اس کی جمع ہے اور ساتھ اسم اشارہ جو ہے وہ واحد کا لگے گا. حاذہ اقلامن. حاذہ کراستن. یہ کتابچے کو کہا جاتا ہے. اس کا آپ خود سے بنائیں گے. ذالک بابن.
بابن کی جمع ابواب ہوتی ہے. تلکا ساعتن، اس کی جو جمع سالم ہے وہ ساعات ہوتی ہے. حمارن گدھے کو کہا جاتا ہے. ناقتن اونٹنی. جبلن پہاڑ. سیارتن سواری. سریرن بیڈ. سریرن کی جو جمع ہے وہ سرورن ہوتی ہے. تو ساتھ اس کے آپ اسم اشارہ جو ہے وہ واحد لگائیں گے. حاضی سرورن. حاضی دراجتن، سائیکل کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد تثنیہ بنائیں، وہ بنے گی حاضانی دراجتانی، اور جمع حاضی دراجات. اب آ جائیے آج کی آیات پر. آج کی آیات ہیں آیت نمبر 72 سے. جو پہلا جملہ ہے وہ یہاں تک ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا. واو حرف عطف ہے. از جو ہے وہ ظرف ہے، گزرے ہوئے زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. قتلتم، قتل کیا تم نے. اب قتل کیا یہ ہمیں معنی سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی جمع مذکر حاضر. اس میں جو انتم کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، وہ اس کا فاعل ہے. اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف. جب قتل کیا تم نے نفسن، ایک نفس کو، یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. تو جب بھی فعل آئے گا آپ نے اس کا فاعل اور مفعول ضرور تلاش کرنا ہے. فاعل اس کے اندر ہی تھا، مستتر، چھپا ہوا، پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ. پہلا صیغہ کون سا ہے؟ قتلا، اور چوتھا صیغہ واحد مؤنث کا قتلت. اس کے علاوہ جتنے بھی صیغے ہیں، ہاں باقی کون سے صیغے ہیں میں آپ کو پوری گردان سناتی ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. قتلا، قتلا، قتلو، قتلت، قتلتا، قتلنا، قتلتا، قتلتما، قتلتم، یہی والا یہ جو ہمارے سامنے صیغہ ہے. قتلتی، قتلتما، قتلتنا، قتلتو اور قتلنا. تو قتلا اور قتلت کے علاوہ جتنے صیغے ہیں اس میں فاعل مستتر ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ سب سے پہلے واو حرف عطف کا، اور از جب، پھر اس کے بعد فاعل. انتم، تم نے، نفسن، ایک نفس کو یا ایک شخص کو، قتلا، قتل کیا. پھر اگلا جملہ یہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ تھا کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا تھا. فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ بھی ایک جملہ فعلیہ ہے. فا حرف عطف ہے. اس کا عطف پچھلے جملے پہ ہی ہو رہا ہے کہ قتل کرنے کے بعد اسی بات کی کنٹینیویشن ہے کہ پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم. یہ بھی فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس میں جو انتم کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، وہ اس کا فاعل ہے. مراد ہے بنی اسرائیل. تو تم سے مراد یہاں پہ بنی اسرائیل ہیں. فیہا، اس کے بارے میں. جار و مجرور ہو کے یہ متعلق فعل ہے، اور اس میں جو ضمیر واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے اس کا اشارہ نفسن کی طرف ہے. نفسن عربی میں سماعی مؤنث کو کہا جاتا ہے. سماعی مؤنث وہ ہوتے ہیں جنہیں اہل عرب نے مؤنث شمار کیا ہوتا ہے. اس میں کوئی ہمیں علامت مؤنث کی نظر نہیں آتی، یا اور بھی وہ کسی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے مؤنث کی. تو فیہا جار و مجرور ہو کے متعلق فعل ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ فا پھر انتم، تم نے، فیہا، اس کے بارے میں جھگڑا کیا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، ایک یہ جملہ ہے. واو حرف عطف ہے، اور اللہ یہاں پہ مبتدا ہے جس کے آج کل ہم قواعد پڑھ رہے ہیں. اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے. تو لفظ جلالہ اللہ یہاں پہ اسم علم ہے، اور اسم علم معرفہ ہوتا ہے. مخرجن نکالنے والا تھا. مخرجن یہاں پہ خبر ہے.
اسی لیے یہ مرفوع ہے. یہ مبتدا اور خبر ہو کے جملہ اسمیہ بن گئے. ما موصولہ ہے اور یہ یہاں پہ مفعول بھی ہی ہے. کنتم تکتمون، کانا یکونو ہے یہ، اور یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر ہے. انتم اس میں جو ضمیر ہے وہ کانا کا اسم ہے، اور کانا کی خبر تکتمون ہے، چھپاتے. فعل مضارع جمع مذکر حاضر، اور یہ کانا کی خبر ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ واو حرف عطف، اس کے بعد مبتدا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور اللہ مخرجن نکالنے والا تھا یا اس بات کو کھولنے والا تھا. ما جو کنتم تم چھپا رہے تھے. تو کنتم میں جو انتم کی ضمیر ہے، کنہ کانا کا اسم، اس کا پہلے ترجمہ کیا جائے گا، اور تکتمون تم چھپا رہے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 73 ہے. فقلنا فا حرف عطف ہے، اور قلنا فعل ماضی جمع متکلم. اس میں نا ضمیر جو ہے وہ جمع متکلم کی ہے، جو کہ اس کا فاعل ہے، مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس کہا ہم نے اضربوہ مارو اسے. اضربو فعل امر جمع مذکر حاضر، بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا تھا، اور ہو کی ضمیر واحد مذکر غائب کی ہے، اشارہ ہے اس شخص کی طرف جس کو قتل کیا گیا تھا کہ مارو اسے. ببعدہا ساتھ اس کے بعض حصے کے. ببعدی جار و مجرور ہو کے متعلق فعل ہے، اور بعدہا مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے. ہا جو ہے ضمیر واحد مؤنث غائب کی، اس کا اشارہ بقرۃن کی طرف ہے، گائے کی طرف، کہ اس گائے کا بعض حصہ جو ہے اس شخص کو مارو یا اس کے ساتھ لگاؤ. یہ ایک جملہ تھا، جملہ فعلیہ. اس کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ فقلنا تو ہم نے کہا، ببعدہا اس پر، اس کا، اضربوہ کوئی ٹکڑا مارو. پھر اس سے اگلا جملہ ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ. کذالک یہاں پہ کاف حرف تشبیہ ہے، اور ذالک اسم اشارہ بعید ہے، آج ہی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے. یحیی فعل مضارع واحد مذکر غائب، زندہ کرے گا. اب فعل مضارع جو ہے اس کا دو طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے، ایک تو زمانہ حال میں اور ایک زمانہ مستقبل میں. یہ ہمیں کانٹیکسٹ کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ زمانہ حال کی بات ہو رہی ہے یا مستقبل کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ کریں گے قیامت والے دن، تو یہ مستقبل کے طور پہ یہاں پہ فعل مضارع استعمال ہوا ہے. اسی طرح زندہ کرے گا فعل مضارع واحد مذکر غائب. اللہ لفظ جلالہ اللہ یہاں پہ فاعل ہے، الموتیٰ مردوں کو مفعول بھی. فاعل کے ساتھ نے استعمال ہوتا ہے، اور مفعول بھی کے ساتھ کو استعمال ہوتا ہے. کذالک اسی طرح، پھر اس کے بعد فاعل اللہ، پھر مفعول بھی مردوں کو یہ زندہ کرے گا. یہ اسلوب ہوتا ہے بامحاورہ ترجمہ کرنے کا. وَيُرِيكُمْ آیاتہ، یہ ایک جملہ ہے، جملہ فعلیہ، فعل مضارع واحد مذکر غائب، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں. اب اس میں آپ نے فاعل آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور مفعول. اس میں جو ضمیر ہے ہوا کی ضمیر واحد مذکر غائب کی، وہ فاعل ہے، مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور کم ضمیر جمع مذکر حاضر کی جو ہے وہ مفعول بھی ہے، اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف، یا تمام لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں. آیاتی ہی اپنی نشانیاں، مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے، اور ہو ضمیر واحد مذکر غائب کی، اشارہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اپنی نشانیاں. لعلکم تعقلون،
تاکہ تم، لعلہ جو ہے حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے۔ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ جو اٹیچ ضمیر نظر آ رہی ہے ہمیں، کم ضمیر، یہ اس کا اسم ہے، کم ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو، فعل مضارع جمع مذکر حاضر، یہ لعلہ کی خبر ہے تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 74، ثم پھر حرف عطف، قصد سخت ہو گئے، فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور یہ چوتھا صیغہ ہے۔ چوتھا صیغہ جو ہے اس میں اس کا فاعل اندر مستتر نہیں ہوتا، اس کے بعد ہمیں تلاش کرنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ جو قلوب ہے یہ اس کا فاعل ہے، قلوب دل تمہارے، قلوب چونکہ قلب کی جمع قلوب ہے اور جو غیر عاقل کی جمع ہے اس کے لیے صیغہ واحد مؤنث کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے یہاں پہ قصد واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے قلوب کی وجہ سے۔ قلوبکم دل تمہارے، کم ضمیر جمع مذکر حاضر کی ہے، اشارہ بنی اسرائیل کی طرف۔ من بعدی ذالکا، من بعدی جار و مجرور ہو کے متعلق فعل ہے، اور بعدی ذالکا مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یہ جو پیچھے واقعہ گزرا ہے اس کے بعد اور بہت سی نافرمانیوں کے بعد بھی جن کا پیچھے ذکر ہے، ان تمام کے بعد دل سخت ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب بھی نافرمانی کی جاتی ہے اس کے نتیجے میں دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور اگر وہ سیاہ نقطے لگتے رہیں تو دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور دل پھر سخت ہو جاتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں، ضمیر مر جاتا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایسی کیفیت کے ساتھ دل پہ اللہ کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، اللہ کا کوئی حکم سمجھ میں نہیں آتا، اور ایسے دلوں کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہدایت دے سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان کو بچنا چاہیے، ایمان لانے کے بعد، تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے بعد اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ یہ ایک جملہ تھا، جملہ فعلیہ۔ فہیہ کالحجارتی، فہیہ حرف عطف ہے اور ہیہ مبتدا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ضمائر بطور مبتدا استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کالحجارتی جار و مجرور ہو کے متعلق خبر ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ او اشدو قسوتاً، او حرف عطف اشدو، یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ شدید، سب سے زیادہ شدید۔ قسوتاً سختی میں، اس کو تمییز کہا جاتا ہے، تمییز جس میں جو ہے وہ وجہ اور علت بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ کس چیز میں زیادہ شدید ہیں، سختی میں۔ تو وہ پتھروں جیسے ہیں، فہیہ کالحجارتی او اشد قسوہ، یا سختی میں ان سے بھی بڑھ کر ہیں، یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ تھا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یہ ایک جملہ ہے۔ وَإِنَّ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور من الحجارتی جار و مجرور ہو کے متعلق خبر ہے، کیونکہ انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، تو اس کی خبر پہلے آ رہی ہے، اس کے بعد لما جو ہے وہ لام تاکید ہے، اور ما موصولہ ہے، اسم موصول، اور یہ انا کا اسم ہے جو کہ مؤخر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یتفجرو فعل مضارع واحد مذکر غائب، منہ جار و مجرور متعلق فعل،
ہو کا اشارہ پتھر کی طرف ہے کہ اس پتھر میں سے یتفجرو پھوٹ پڑتی ہیں الانہار نہریں. یہ یہاں پہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ یہ اگلا جملہ ہے. وَإِنَّ واو حرف عطف ہے اور اِنَّ حرف مشبہ بالفعل ہے. اِنَّ کچھ ان میں سے جار و مجرور ہو کے متعلق خبر ہے اور ہا جو ہے ہجارہ چونکہ جمع ہے اور آج ہی ہم نے پڑھا کہ جو غیر عاقل کی جمع ہے اس کے لیے جو اشارہ ہے یا ضمیر ہے وہ واحد مؤنث کی استعمال کی جاتی ہے. اس لیے پتھروں کے لیے ہا کا اسم اشارہ ہا کی ضمیر استعمال کی جا رہی ہے واحد مؤنث کی. اور کچھ ان میں سے یعنی پتھروں میں سے لما البتہ وہ ہیں جو یشککو شک ہو جاتے ہیں. فعل مضارع واحد مذکر غائب. اس کا بامحاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے کچھ لما یقیناً وہ ہیں یشککو جو پھٹ جاتے ہیں یا شک ہو جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ یہ جملہ فعلیہ ہے. پھر فا حرف عطف یخرجو اس کا جو عطف ہے وہ یشککو پہ ہے. پھر نکل آتا ہے شک ہونے کے بعد نکل آتا ہے منہ ان سے جار و مجرور. یعنی ان نہروں سے. الماء پانی یہاں پہ فاعل ہے. پھر ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ اور بے شک واو حرف عطف ہے اِنَّ حرف مشبہ بالفعل ہے. منہا کچھ ان میں سے یعنی ان ہجارہ پتھروں میں سے ہا کا جو اشارہ ہے وہ پتھر کی طرف ہے. لما لام تاکید ہے. ما اسم موصول ہے یہ انا کا اسم ہے. یہ بھی تو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. گر پڑتے ہیں پتھر کی بات ہو رہی ہے. گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے. من خشیتی جار و مجرور اور خشیت اللہ مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ اور بے شک ان میں سے کچھ لما یقیناً وہ ہیں جو من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے یہ بھی تو گر پڑتے ہیں. وما اللہ بغافل اما تعملون. وما واو حرف عطف ہے. ما یہاں پہ نافیہ ہے اور ما نافیہ کے بعد اگر کوئی اسم ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہو تو وہ اس کا اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر بھی موجود ہوتی ہے. تو لفظ جلالہ اللہ یہاں پہ ما کا اسم ہے اور بغافلین اس کی خبر ہے. غافل عما یہ متعلق فعل ہے اس سے جو یہ متعلق خبر ہے. نکرہ کے بعد جب جار و مجرور آ جائے تو وہ اس نکرہ کے لیے اس نکرہ سے متعلق ہوتا ہے. تعملون تم عمل کرتے ہو. فعل مضارع جمع مذکر حاضر. انتم کی جو ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی وہ فاعل ہے. اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ اور اللہ اما اس سے ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو یا جو تم عمل کر رہے ہو.